السلام علیکم ویر، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان۔ ایس آر جی بی فور یو کے ممبران سی ای او سیف الرحمان صاحب کی ضمانت کا فیصلہ سننے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 4-5 روز سے صرف انتظار ہی کیا جا رہا ہے اور ہائی کورٹ کی طرف سے ابھی فیصلہ اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا۔ البتہ آج ہائی کورٹ نے بی فور یو کمپنی کے آئی ٹی ٹیم کے محمد سہیل نامی شخص، یہ الزام تھا کہ انہوں نے ڈومین بنائی ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے اور آنے والے 2-3 دن میں یہ قوی امید ہے کہ سی ای او سیف الرحمان صاحب کی ضمانت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ آج ایک چیز جس نے ممبران کو بہت جذباتی کر دیا، ہر شخص نا امید نظر آ رہا تھا۔ کچھ تہلکہ خیز انکشافات سننے کے بعد ہر ممبر کی زبان پر یہی ایک لفظ تھا کہ سارے کے سارے جو اثاثے ہیں وہ دبئی منتقل ہو گئے، تو سی ای او ایس آر جی سیف الرحمان صاحب ضمانت پر رہا ہونے کے بعد لوگوں کو رقم کہاں سے ادا کریں گے؟ اس میں ممبران ہرگز پریشان نہ ہوں، یہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ اور ایک اور وائس نوٹ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں جس میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے، آپ اسے ضرور سنیں تو آپ کو آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اس وائس نوٹ کی طرف۔ لہذا ریئیکٹو ہونے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ لیا کریں۔ وہ سیف الرحمان خان نیازی ہے، وہ ایک خاندانی آدمی ہے، وہ ایک نسلی آدمی ہے، اس نے ہمیشہ ایک وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدوں کے پاس رکھتا ہے، یہ اس کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی بس یہ تو سارا کچھ ڈوب گیا، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، تو بھائی کس جگہ پہ یہ کہا گیا ہے؟ آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ وہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں جس میں اربوں روپے پڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز جس کو نیب مان رہی ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا، خطرہ کس بات کا؟ پھر اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان کے اور ان کی بیگمات کے نام پہ ہے، وہ آلموسٹ جسے کہتے ہیں اس کے اوپر کوشنز لگے ہوئے ہیں اور وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ نیب کے پاس موجود ہے۔ تو اب بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ جی وہ تو سارا کچھ خلائی مخلوق لے کے چلی گئی ہے، تو سیف صاحب کہاں سے پے کریں گے؟ طرح طرح کے جسے کہتے ہیں نا وہ کوشچنز آ رہے ہیں۔ اب آگے جی اگلا کوشچن یہ بھی ہے کہ جی کمپنی کا آگے کیا لایا عمل ہوگا؟ سیف صاحب نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اپنے ذمہ کیوں لے لیا؟ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کسی جگہ پہ سیف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھی میں نہیں دے رہا، انہوں نے تو کیا کہا، انہوں نے بھری عدالت میں کیا کہا تھا، جج صاحب کے سامنے انہوں نے کیا کہا تھا۔ لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ اچھے وقتوں میں، جس کا میں نے 6 مہینے پہلے رونا رویا تھا، کہ اچھے وقتوں میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز انکلوڈنگ بینک اکاؤنٹس، کرپٹو والیٹ، پراپرٹی، پلاٹس، پلانٹس، جتنے پروجیکٹس تھے، ہر چیز جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی، سیاہ سفید کے مالک تھے۔ بھائی نام صرف سیف صاحب کا چل رہا تھا نا، پیچھے سے کنٹرول کون کر رہے تھے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ جب سیف صاحب سے کچھ لیڈرز کہتے تھے، یا ایون کہ 1-2 دفعہ میری بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا یار میں بات کر کے تو پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی چلتی تھی، جن کی مانی جاتی تھی۔ رونا صرف اس بات کا رویا گیا کہ اچھے وقتوں میں وہ ساتھ تھے۔ اوکے، آج وہ نہیں ہے نا، چلیں جی میں کہتا ہوں جی پاکستان میں نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اوکے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا ہوگا، کیا باہر سے بیٹھ کے بھی وہ ہیلپ نہیں کر سکتے؟ میرا اصل کوشچن یہ ہے، کیا کسی جگہ پہ انہوں نے ہیلپ کی؟ اب تو جو انکشافات ہو رہے ہیں، آج بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ضمانت کا فیصلہ پینڈنگ ہے، کسی طریقے سے سیف الرحمان خان نیازی کی بیل کو ریجیکٹ کروایا جائے۔
بھائی رونا اس بات کا ہے، باقی سیف الرحمان خان نیازی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، بینک اکاؤنٹس بھی اپنی جگہ پہ نیب کی کسٹڈی میں ہے، پراپرٹیز بھی نیب کی کسٹڈی میں ہیں، تو لہذا خدا را چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔